خاتون حضرات ذرا غور کیجیے گا خدا کیا کہتا ہے. میرا اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ایسا ہے صرف میں ہی جانتا اور وہ اخلاص ہے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ کرامن کاتبین کی زد میں بھی اخلاص نہیں ہے. یہ بھی ملائکہ آپ کی خارجی حرکات ہی نوٹ کر سکتی ہیں. تاہے قلب دیکھیے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا، اور یہ جو دل وہ کہتے ہیں سمندر سے بہت ڈونگے ہیں، ان کے ہاں کہاں تک ڈوب کر اس ذرہ اخلاص کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو خدا کے لیے ایک اشک بن کر کسی نوجوان کی آنکھ سے نکلتا ہے. اسی لیے اللہ کے کریم رسول نے ارشاد فرمایا کہ 8 چیزوں پہ جہنم کی آگ بند کر دی گئی، اور ان میں سے ایک چیز کسی نوجوان کی آنکھ سے نکلا ہوا خدا کی طلب میں ایک آنسو. خاتون حضرات کتنا مشکل ہے یہ ایک آنسو. ویسے تو ہم روتے ہی رہتے ہیں، پاکستان میں تو ہر کوئی روتا رہتا ہے، اور جشن بہارا بھی رونے کا سما لگتا ہے. نہ ہمارے کوئی مذہبی اچھی خبر آتی ہے، نہ ملکی اچھی خبر آتی ہے، نہ کوئی انڈیویجول اچھی خبر آتی ہے. میں تو ویسے ہی پنڈوراز باکس ہوں. لوگوں نے وہ گریک مائتھولوجی میں یہ تھا کہ لوگ سارے کے سارے دکھ اور المیے ایک باکس میں بند تھے جس کو پنڈوراز باکس کہا کرتے. میں تو اتنے المیے سن چکا ہوں کہ میرا دل ہی پنڈوراز باکس بن گیا. مگر ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں کہ اگر آپ کا اعتماد آپ کا یقین آپ کے اللہ کے ساتھ ہو اور آپ کا اعتماد اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو ایسی کوئی بری خبر جو مستقبل میں موجود نہیں ہے. سزا و جزا میں بڑھتا ہوا امت مسلمہ کا یہ قافلہ بالآخر فتح کو ہمکنار ہونا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخبر صادق نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد رومیوں سے جہاد کرے گی اور ان پہ غالب آئے گی. میری امت میرے بعد ایرانیوں سے جہاد کرے گی اور ان پہ غالب آئے گی. میری امت میرے بعد چپٹے ناکوں اور ڈھال جیسے چہرے والوں منگولوں سے جنگ کرے گی اور ان پہ غالب آئے گی. اور زمانہ آخر میں میری امت دجال کے خلاف جہاد کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی. تو کیا اداسی کی بات ہے، مگر خوف دجال تو نہ ہو. یہ جو ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوتی ہے، جو ابھی وہ تباہی اور وہ ہلاکت جو آپ کو نظر نہیں آتی مگر خوف مبہم کی طرح آپ کے سینے کو لرزا رہی ہے، یہ خوف تو خواتین و حضرات اللہ دشمنوں کے دلوں پہ ڈالتا. یہ خوف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندوں کے دلوں میں ایک ہی خوف بڑا ہے، ایک خوف صرف. جب کسی کو دعا دیتے تھے نا لکھنؤ والے، جب کسی کو دعا دیتے تھے رخصت کرتے ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. میں بھی آپ آج کو ایک دعا دے رہا ہوں کہ خوف اگر پالنا ہے نا، خوف رکھنا ہے تو اللہ آپ کو اپنے سوا کسی کا خوف نہ دے. آپ کی جرأت و استقامت انشاءاللہ تعالی ہر مصیبت پہ غلبہ. آپ سوچتے ہو کہ اللہ بندوں کی سنتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی نہیں سنتے، اور کوئی وجہ نہیں. بخدا اگر آپ اللہ کی سنو، اس کے انداز فکر کو دیکھو. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں حالت بدلوں گا، میں نہیں بدلوں گا جب تک تم آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے. اور تمہاری حالت کا بدلنا اتنا فزیکل نہیں ہے.
بھائی ایک پیرالسس میں پڑے ہوئے بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. وجود امت مسلمہ اس وقت ڈیسپریشن کے پیرالسس میں، دماغ بند، سوچیں بند، فکریں ختم، صفیں کج، نمازی پریشان حال، یہ بکھرے ہوئے اعصاب، یہ اجڑی ہوئی بستیاں مسلمانوں کی لگتی تو آباد ہیں مگر ان میں خدا نہیں بستا. آپ کو رجعت فکر چاہیے، اور رجعت فکر کے بغیر غلبہ احوال نہیں ہوگا. مصائب آئیں گے، اللہ نے کہا کہ آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اللہ نے کہا کہ آئیں گی، مگر ساتھ یہ کہا کہ دیکھو میری یاد میں غفلت نہ کرنا، ولا تہنوا، میرے بارے میں سستی تو نہ کرو نا یار. رات گئے 1-2 بجے تک ٹی وی آپ دیکھتے ہو، میں نے منع نہیں کیا ٹی وی دیکھو، تمام پسندیدہ اپنے ڈائلاگ سنو، ہر پسندیدہ ایکٹر ایکٹریس کو دیکھو، مگر یار نماز کیوں مس کرتے ہو؟ اس کو کیوں مس کرتے ہو؟ میری کاسٹ پہ تم نے یہ شہوات ذہن کی دنیا آباد کر کے پھر بھی مجھے کہو گے کہ میں تمہاری حمایت کروں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ناٹ ایٹ مائی کاسٹ، اس لیے کہ میرا اصول ہے. میں نے بنو اسرائیل کو بھی کہا تھا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں. لوٹنے کا وقت، خواتین حضرات، لوٹنے کا وقت. لوٹنا فزیکلی نہیں ہوتا. آپ کہاں بھاگتے بھاگتے خدا کی آغوش میں جا گرو گے؟ بڑی کائنات حائل ہے بیچ میں، اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، اس کو ادھر ڈھونڈو جدھر وہ ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری یاد کے بغیر تمہارے دلوں کا اطمینان نہیں. اگر دل میں خدا کی یاد کے بغیر اطمینان نہیں ہے تو دل ہی مسکن ہوگا نا اللہ کا. ختم کرتا. مگر مسلمان اپنے ذہن اور غور و خوض سے لذات ختم نہیں کرتا، مگر کسی لذت کو لذت حصول پروردگار پہ حاوی نہیں. اور یہی حصول محبت خداوند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم مجھے نہیں پا سکتے ہو، اللہ کہتا ہے، مجھے نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ میری راہ میں وہ تمام محبتیں قربان نہ کرو جو تمہیں زیادہ مجھ سے عزیز تر ہیں. اگر تمہیں اولاد عزیز تر ہے تو میں نہیں ملوں گا، کیونکہ اولاد میں نے دی اور جس نے دی اسی سے تم اسے عزیز کر بیٹھے. اگر تمہیں میاں اور بیوی زیادہ پسند ہے تو میں نہیں ملوں گا. بھائی ان کو رکھو جتنا چاہو مگر مجھے ان سے بڑھ کے چاہو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، مجھے اس طرح چاہو جیسے آباء و اجداد کو چاہو، جیسے اپنے بزرگوں کو چاہتے، جیسے اپنے بچوں کو، ماؤں کو چاہتے. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مگر ذرا زیادہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو کہ تمہاری ترجیحات درست ہیں. تم مخلوق کو خالق کے مقابل میں نہیں لا رہے. یہ انٹلیکچوئل کوشچن ہے، یہ ذہنی کوشچن ہے. جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، جس سے مل رہی ہیں، اس کو کمتر حیثیت کیوں کر دو گے؟ چیزوں کو اوپر کی حیثیت کیسے دو گے؟ کتنا غلط ہے نصاب عقل سارا کہ خالق کو مخلوق سے پس درجہ حیثیت دی جائے. کتنا نصاب عقل غلط ہو جاتا. اس لیے پروردگار کہتا ہے کچھ تکالیف کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے بندو کہ متاع نصر اللہ، یہ مت سمجھو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم مجھے پوچھتے ہو خدا کہاں ہے تو میں بہت قریب ہوں. مگر میں تمہیں صبر کرا نہیں رہا ہوتا، میں تمہارے درجات علم کو متعین کرنے کے لیے تم پہ ایک کے بعد، ابھی آپ پاس جو ہو گئے چھوٹ، آپ نے کہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، مجھے کوئی غم نہیں.
اللہ نے کہا بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو اگلا ٹیسٹ دے کے دیکھو۔ شاید 2 4 10 ٹیسٹوں کے بعد یہ اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہو جائے کہ جن کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا ہے میرے بندے تو کمال کر بیٹھا یار، میں تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوا۔ آپ کو مقامات اور درجات کی بلندی کے لیے اگر چند مصائب سے واسطہ بھی پڑ گیا تو علم غارت نہ کرو، جادو اور سحر کے نام زندگی نہ کرو، جس نے دی ہے اسی کے نام رکھو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر ان مراحل فکر سے گزرے، ان مراحل صبر سے گزرے تو اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو۔